نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ نے کیا اور وہ اخلاص سے بھرا اور اللہ کے لیے کیا تھا، جو اللہ کو پسند آیا اور وہ ذریعہ بنا آپ کو، کیونکہ یہ ایسی یہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں آپ بتایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ یہ آسمانوں کے اوپر اور زمین کے نیچے کا حال احوال بتانے والا دین کا علم۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو خیر پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ اچھا دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو یفقہہ فی الدین، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرے۔ تو مبارک ہو آپ کو، ویلکم ٹو دس کلاس۔ اور ابھی ہم کلاس شروع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کلاس کا دورانیہ ایسا ہوگا، اس کلاس کو ہم اس طریقے سے لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کے بارے میں سمجھیں گے کہ آخر قرآن کیا ہے، قرآن میں جو صورتیں ہیں ان کا نزول کیسے ہے اور قرآن کی ترتیب کیسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیسے نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک قرآن کیسے پہنچایا، صحابہ نے اس کو کیسے جمع کیا اور امت کے سامنے کیسے پیش کیا۔ پہلے ہم ان باتوں کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب میرے ساتھ ہیں؟ اچھا جی، تو اگر ہم بات کریں قرآن کی تعریف کی، قرآن لفظ اصل میں عربی کے روٹ ورڈ حمزہ سے نکلا ہے، جسے ہم کہتے ہیں قرأ یقرأ قرآن، جو فعلان کے وزن سے ہے، جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ میرا مقصد یہاں پر عربی کی بلدان بتانا نہیں ہے، آپ کو تھوڑا سا تعارف کرانا قرآن کے حوالے سے۔ دراصل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن لفظ جو ہے اس کی معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ اب کے سامنے ابھی میں نے بات کی فعلان، فعلان وہ وزن ہے عربی میں جس کے اس وزن پر جب کوئی بھی لفظ آتا ہے اس میں شدت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کا ایک نام ہے رحمان۔ قرآن یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں ویسے بھی اگر نارمل آپ زندگی میں اس دنیا میں دیکھیں گے تو تمام کتابوں میں، ہر تمام کتابوں جو سب سے افضل برتر بھی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے، وہ ہے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جسے ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار پڑھتا ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں آپ دیکھیں گے اسے پڑھ کر سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جسے ایک مرتبہ نہیں بار بار پڑھا جاتا ہے، اور حدیث بھی ہے، حدیث شریف بھی اس پر ہے کہ اس کے ہر ایک حرف پر، اس کے ہر ایک حرف پر نیکی ہے، اور ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الف لام میم، کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور ان دونوں اور اس ہر ایک کے حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملے گی، تو الف لام میم یعنی 30 نیکیاں۔ تو اس طرح اگر ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں کتنی نیکیاں، آپ جب قرآن پڑھتے جائیں آپ کے ہر حرف پر نیکیاں، تو کتنی نیکیاں آپ کماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم ویسے تو قرآن کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایز اے مسلمان ہم سب کو پتہ ہے قرآن کیا ہے، لیکن پھر بھی میں چونکہ علماء نے قرآن کی تعریف کی ہے، قرآن کی ڈیفینیشن کی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور جو کہ ضروری بھی ہے۔ آخر قرآن کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کلام اللہ تعالی، کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم صرف یہ کہیں، کسی کو یہ کہے کہ قرآن کیا اللہ کا کلام ہے، تو کلام تو ہمارا ایمان ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء پر، تو وہ بھی تو کلام اللہ ہے۔ تو یہ وہ مطلب کلام اللہ تو صرف ایک نہیں ہے، اور بھی کتابیں لکھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج وہ اس حالت میں نہیں ہے، وہ اس شکل میں نہیں ہے، وہ اس طریقے اور منہج پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، لیکن نازل تو ہوئی ہے۔ تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح توریت بھی، جو توریت کے مصحفات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے توریت پر، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو اچھا جی، آگے المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کیا ہے؟ یعنی وہ کلام جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی بات ہم کریں تو کلام صرف قرآن نہیں نازل ہوا، بلکہ وحی کے ذریعے احادیث بھی نازل ہوئے، کیا وہ بھی
اس میں قرآن میں آتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں. آگے کیا فرماتے ہیں علماء نے کیا فرمایا؟ المتعبد بتلاوتہ، وہ کلام اللہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے ذریعے عبادت کرتے ہیں، تو وہ ہے قرآن. تو یہ تو اس کا تمام اس کا صحیح تعارف ہو گیا. اب ہم بات ہو تو اچھا آگے پھر علماء نے یہ لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ بیٹا یہ ابراہیم آپ یہ چیزیں نہ کریں کیونکہ سامنے سلائڈ میں آ رہی ہے. تو القرآن المبدوء بالفاتحہ والمختوم بالناس، یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ تمام کا تمام قرآن ہے کہ جو فاتحہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گئی قرآن کا، یہ تو ہو گیا صرف قرآن کا تعارف. اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری سلائڈ پر. قرآن کے آداب اور فضائل. اب ہم دیکھیں گے قرآن کے آداب اور فضائل کیا ہے. آداب دیکھیں قرآن کے آداب کے. سب سے پہلے اس کا جو ادب ہے وہ اس حوالے سے کہ کلام اللہ ہے، پیچھے ہم بات کر چکے ہیں. دوسرا اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ فضیلت کے طور پر بھی ہے، اور اس کا یہ وہ کیا ہے؟ التحدی بھی. مطلب دوسرا یہ ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اس کا ایک چیلنج ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں، خیر میں اس سے پہلے آپ کو ایک مسلسل بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو یہ اس کا جو چیلنج ہے یہی ثابت کر دیتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. وہ کیسے؟ اچھا اس سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر ہم حدیث پر جاتے ہیں کہ حدیث کیا ہے، حدیث کو کا پروف دیکھتے ہیں تو وہ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. کسی بھی چیز کا دین ہونے کا پروف دیکھتے ہیں تو ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ قرآن نے لکھا ہے کہ نہیں. اگر قرآن اس کی گواہی کا شہادت دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین ہے. اگر وہ قرآن اس کی شہادت نہیں دیتا تو ہم اسے کنسیڈر نہیں کریں. لیکن قرآن واحد وہ ہے جس کے جب ہم پھر قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن کی شہادت پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن الکلام اللہ ہے کہ نہیں، تو قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ہم اپنے جو ہمارے جو ریسورسز ہے، جو ہمارے مطلب اصطلاحات ہے، مطلب اگر کوئی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو کوئی یہ کہے، آپ کے گھر میں کوئی یہ کہے کہ، یا آپ پہلے کوئی یہ کہے کہ میں سب سے قابل انسان ہوں اپنے گھر میں، اگر آپ یہ آپ کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک دعویٰ کر دیا کہ میں سب سے قابل انسان ہوں، تو جواب مطلب آپ سے پھر اس کی دلیل مانگی جائے گی. دلیل یہ تو آپ بولیں گے میں کہہ رہا ہوں نا، تو مطلب یہ دلیل ہے میری، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں قابل ہوں. تو یہ آپ کی کنسیڈر نہیں کی جائے گی جب تک آپ کے گھر میں سے ہی کوئی دوسرا ان کے نہ آئے تو واقعی ان کے ہاں واقعی بھی ہم میں سب سے زیادہ قابل ہے. تو مطلب دلیل جو ہوتی ہے ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل. دلیل ہمیشہ باہر سے آتی ہے. لیکن قرآن واحد اگر کیا ہے کلام اللہ ہے. دوسری بات اس کی جو دلیل ہے نا کلام اللہ، یہ چیلنج پر ہی منحصر ہے. وہ کیسے؟ اب سب سے پہلے تو آپ اس چیلنج کی بات کریں. قرآن میں 3 قسم کے مختلف مقامات پر، جیسے کہ سورہ ہود میں، پھر سورہ یونس میں، پھر سورہ بقرہ میں چیلنج آئے، چیلنج دیا گیا اللہ کی طرف سے. یعنی وہیں کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. یہ آخری چیلنج ہے. اس سے پہلے بھی ہے کہ کوئی اگر ہو سکے تو اس جیسا قرآن لے آؤ، یا ہو سکے تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. آخر میں یہ کہا کہ ہو سکے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. تو یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن کے نازل ہوئے تقریباً 1450 سال ہونے کو ہوئے، لیکن 1450 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس چیلنج کو فلفل کرنے والا کوئی سامنے نہیں آیا. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو مطلب ایک تو یہ بات ہے وہ کیسے؟ دیکھیے آپ نے لفظ سنا ہوگا عرب اور عجم. یہ عرب و عجم ایسے نہیں پڑا. عرب دان جو تھے، عربی جو لوگ جو تھے، ان کو اگر کسی اور چیز پر عبور حاصل تھا یا نہیں تھا، لیکن اپنی زبان پر بہت بڑا عبور حاصل تھا. اتنے تک مطلب اتنا عبور تھا انہیں کہ وہ دوسروں کو عجم عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو عجم اس لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کو بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو اس لیے انہیں وہ کہتے تھے عجم، عجمی. ٹھیک ہے، یعنی گونگے. اور بولنا ہمیں آتا ہے اس لیے اپنے آپ کو یہ چیز یہاں سے پڑی. تو اور یہ چیلنج بھی انہیں کو دیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کوئی ایسا خاص بندہ سامنے نہیں آیا جو یہ کہہ سکا ہو کہ جی یہ میں لے آیا. کیونکہ یہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے مقابلے میں کون کہہ سکتا ہے. اور آپ نے ایک کچھ روایت ملتی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے عربوں کو کہا تھا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، اور اس کے سورہ فیل کے متبادل ایک لائے تھے. تو وہ جو اس نے کلام پیش کیا تو خود جن کے لیے اس نے بنایا تھا ان کے بچوں نے اسے پتھر مار دیا کہ تم نے کیا بنایا. ٹھیک ہے. تو آج تک الحمدللہ یہ اس مطلب اس بات کو کے خلاف مطلب اس کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے مطلب اس چیلنج کو قبول کرنے والا کوئی سامنے نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود کو ثابت کرتی ہے کہ یہ واقعی میں کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے. اور اس کی اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ. میں اس کلاس میں کبھی یہ آپ کی کلاس آئے گی کہ عام کتاب اور قرآن کو
आखिर फर्क क्या है, तो इस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो अदब है इसका वो है अल क़िरा, मतलब ये है रिसाइटेशन पे कुरान का अदब है कि उसे पढ़ा जाए, उसकी तिलावत की जाए। बाज़ लोग ये कहते हैं कुछ मतलब यानी वो बहुत मुख्तसर सा तबका है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कुरान जो पढ़ना उस पर हर एक हर्फ, ठीक है, वो उस पर 10 नेकियाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समझ किसी को आ रहा है तो 10 नेकियाँ मिलेगी उसको, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है अगर आपको समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन आप तिलावत के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको हर हाल में हर हर्फ पर 10 नेकियाँ मिलेंगी। चौथा इसका जो जो अदब है वो है अस्सलाम, कि जब कुरान पढ़ा जाए, कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान जब पढ़ा जाए तो इसे गौर से सुनो, इसको ध्यान दो, इसे सुनो, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इसके सुनने से, ये बहुत बड़ी फजीलत है, इसका सुनना रहमत का बाइस है। और रहमत जब जिस पर होती है अल्लाह की तरफ से, तो आसानियाँ मामलात आसान उसी के ही होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए भी कि हम कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने और पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि आखिरी जो है 5वां और छठा पॉइंट है, जैसे नुज़ूल और रहमा हमने बात की है, रहमत है अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। आखिरी जो पॉइंट है वो है तदब्बुर, यानी ये तो सबसे आला आला और ज़बान कुरान का हक है कि इस पर तदब्बुर किया जाए, और इस पर अमल किया जाए। इस तरह इस कुरान को पढ़ा जाए, इसको समझा जाए और इस पर अमल किया जाए, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इंशाल्लाह इसके लिए हमारी क्लास इस पर एंड होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पर हम आगे बात करेंगे इसकी। और मैं दूसरी बात मैंने ये करनी थी